السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کو سورۃ اللہب تجوید کے ساتھ سکھاؤں گا، لفظ بلفظ سکھاؤں گا۔ سورۃ اللہب کے اندر کچھ لوگ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سب کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہا کو ہا پڑھ جاتے ہیں، ہا کو ہا پڑھ جاتے ہیں، تا کو تو پڑھ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کاف کو کاف بغیر نقطے والا جو ہے وہ بریک پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ پر پڑھ دیتے ہیں، پر جو پڑھا جاتا ہے دو نقطوں والا اس کو بریک پڑھ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کریں گے۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو 100% اس سے جو ہے فائدہ ہو سکے۔ سورۃ اللہب آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں سے لفظ ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ سب سے پہلے جو تا ہے یہ تا بریک ہے، دو نقطوں والا جو تا ہوتا ہے وہ بریک پڑھا جاتا ہے، اور جو صاد ضاد کے بعد تو آتا ہے وہ تو فل موت پڑھا جاتا ہے، جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، وہ فل موت پڑھا جاتا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب یہ والا جو تا ہے یہ تا بریک پڑھا جائے گا، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تا کو جب با سے ملائیں گے، تا بعد بر تب، با تا بر بت، تبت۔ تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے تالو کی اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے۔ تا تا کیسے پڑھیں گے؟ تبت یدا، یا کو پڑھتے وقت یا کا مخرج یاد کر لیں، یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے۔ اس کو زور کے ساتھ نہیں پڑھنا، دبا کے نہیں پڑھنا، نارمل طریقے سے پڑھنا تاکہ آسانی سے پڑھا جا سکے۔ یدا یدا، دال کا مخرج بھی وہی ہے جو تا کا ہے، زبان کی نوک اوپر والے تالو کی جڑوں سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے، دال یدا۔ یہاں پہ دال کے آگے جو الف ہے مد منفصل ہے، اس کے اوپر مد منفصل کی مقدار ہے 2.5 الف کے برابر، اس کو لمبا کیا جائے گا۔ تعریف بھی سن لیں، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، یا یعنی دوسرا کلمہ بول لیں یا دوسرا لفظ بول لیں، دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو میں نے ایرو رکھا ہوا ہے اس میں حرف مد کون سا ہے؟ حرف مد ہے الف۔ آپ کو میں نے پڑھایا تھا حروف مدہ 3 ہے، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر حرف مد جو ہے وہ الف ہے، الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ جو الف کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حمزہ ہے، یہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ اب یدا ایک کلمہ ہے، ابھی جو ہے دوسرا کلمہ ہے۔ دوسرے کلمے میں حمزہ آنے کی وجہ سے اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار ہے 2.5 الف کے برابر، اس کو لمبا کرتے ہیں۔ ایک الف جو ہے وہ اس کی مقدار ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک الف آپ کھینچنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نے وہاں سے مد کو کھینچنا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، وہاں سے مد کو کھینچنا ہے، ادھر سے ایک فنگر کوئی بھی آپ فنگر لے لیں، اس کو آپ نے جیسے ہی آواز نکالنی ہے، ساؤنڈ نکالنا ہے، اس فنگر کو بند کرنا ہے، اوپن کرنا ہے۔ بند کرنے اور اوپن کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے اس دیر کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا دیجئے گا کہ 2.5 الف کے برابر کتنا اس کو لمبا کیا جا سکتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یدا، یہ مقدار ہے اس کی۔ ابھی حمزہ متحرک ہے، متحرک سے مراد زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے، جیسے حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہے اس کو متحرک کہا جاتا ہے۔ اب حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ متحرک ہے۔ یہاں پر با کے بعد یا آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ ابھی لاہا بیوں، لام کے بعد ہا ہے، اب اس کو لاہا نہیں پڑھنا، یہ ہا ہے بھاری ساؤنڈ والا،
اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ جس مخرج سے ادا ہوتا ہے اس مخرج کا تعلق حلق سے، اور جس حلق سے ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، سینے کی طرف حلق ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ لاہا لاہا بیوں، یہاں پہ با کے نیچے زیر ہے، با کے بعد واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو دو زیر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا۔ ادغام یرملون غنہ کے ساتھ، ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ بھی کیا جائے گا۔ لاہا بیوں، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے۔ آگے ہے وَتَبْ، یہاں سمجھنے والی بات ہے، با کے اوپر شد آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اگر با کے اوپر شد نہ ہوتا، یہ جزم ہوتا، جیسے غین کے اوپر جزم ہے، اسی طریقے سے با کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم اس کو پڑھ دیتے وَتَبْ، پھر کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اب یہاں پر کیونکہ یہ با کے اوپر شد ہے، تو جب یہاں پہ وقف کریں گے تو وقف کرتے ہوئے با کے اوپر جو شد ہے، شد کی ہاف حالت پڑھی جائے گی، یعنی آدھا حصہ جو ہے شد کا پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ وَتَبْ، وَتَبْ، تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے، دبا کے پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے وَتَبْ تو یہ غلط ہے، غلط نہیں پڑھنا، آپ نے صحیح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ما اغنا، میم کے بعد جو الف ہے، الف کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو 2.5 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ حمزہ کے بعد غین ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا۔ اغنا، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، جب کھڑا زبر پڑھیں گے تو اس کو یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آئین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ عنہ، عنہ، مالہ، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ لام کے بعد ہا ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ یہ جو کھڑا زبر کھڑی دیر الٹا پیش ہوتا ہے، اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے، یعنی اصل مد ہے یہ، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ 1 الف جو ہوتا ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ مالہ وما کسب، وما کسب۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر با کے اوپر شد تھا تو ہم نے زور دے کے پڑھا، تھوڑا سا دبا کے پڑھا۔ یہاں پر با کے اوپر شد نہیں ہے، با کے اوپر جزم ہے، تو یہاں دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وما کسب، کسب، یہاں پہ قلقلے کی ضرورت ہے، کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ کیا جاتا ہے۔ با جو ہے ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، جب وقف کریں گے ساکن ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ وما کسب، کسب۔ اب اس کے بعد والی جو لائن ہے اس کو پڑھتے ہیں سیصلا۔ یہاں پر سوچنے والی بات ہے، سین جو ہے وہ بریک ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سا، سا۔ اب سین کے بعد یا ہے، یا کے بعد صاد ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، حروف صفیرہ میں سے بھی ہے، سیٹی کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا۔ جب تک زبان اوپر کی طرف اٹھے گی نہیں اس وقت تک صاد نہیں پڑھا جائے گا صحیح طریقے سے۔ سیصلا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کھڑا زبر پڑھیں گے یا پڑھیں گے۔ جب لام کے اوپر کھڑا زبر پڑھا جائے گا تو یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیصلا نارا، نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، را کے اوپر 2 زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نارا، نارا ذات لہب، ذال جو ہے، دال کی شکل میں جو ذال آتا ہے وہ بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، اس میں سیٹی نہیں آتی۔ یہ جو ذال ہے دال کی شکل میں، دال کی شکل اور اس کے اوپر نقطہ آ جاتا ہے تو وہ ذال پڑھا جاتا ہے، اس کو ذا نہیں پڑھنا۔ ذات، تا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ لہب، لہب، لام کے بعد جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، با ساکن ہے، یہاں پہ قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ میں سے ہے۔ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، کیونکہ باؤ کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 زیر کے بعد واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، لہب۔ اس کے بعد ہے وامرأتہ، واو کو جب میم سے ملائیں گے الف گر جائے گا، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، وامرأتہ۔ تا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہاں پہ اگر وقف کریں گے، تا ہے، وقف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔
نہیں کرنا چاہتے تو ہا کے اوپر کھڑا الٹا پیش ہے پڑھا جائے گا، وقف کریں تو ہا ساکن ہو جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّا، یہاں پر ایک بڑی پرابلم ہے، جو لوگ اس چیز کو جو ہے وہ توجہ سے نہیں پڑھتے۔ پہلا ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، دوسرا ہا جو ہے یہ بریک پڑھا جائے گا۔ یہ جو جیم کی شکل میں ہا آتا ہے یہ ہا بریک پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ہا بریک ہے، اس کو بریک پڑھیں گے، ہا حطب، تو حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا، با حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے، جب وقف کریں گے تو عارضی طور پہ ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے فی جیدہا، فا کے بعد یا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیدہا، جیم کے بعد یا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یا مدہ ہے۔ آگے جی دے ہا نہیں پڑھنا، دی، دال زیر دی، فی جی دی ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حبل، یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے، پہلا ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، دوسرا ہا بریک ہے، اس کو بریک پڑھیں گے۔ فی جی دی حبل، واضح طور پہ پڑھنا ہے، کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ حبل، یہاں پہ ادغام یار ملون ہو رہا ہے، نون تنوین کے بعد دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو ادغام یار ملون ہوگا، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا، سوری غنہ کیا جائے گا۔ لم میم مسد، آگے بھی نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، حروف یار ملون میں سے، یہاں پہ بھی ادغام یار ملون ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، جب وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا، قلقلہ ہوگا۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، اپنے جاننے والوں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، قرآن پاک سیکھ سکیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔